بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک دلچسپ انداز سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈر انسان کی نفسیات سائیکالوجی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات رکھے ہیں۔ جس چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ کوئی جھینگے سے ڈرتا ہے، کوئی چھپکلی سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے سپروائزر سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے جو نیچے کام نوکر سے ڈرتا ہے، بیویاں شوہروں سے ڈرتی ہیں، شوہر بیویوں سے ڈرتے ہیں۔ طرح طرح کے لطیفے بھی مشہور ہیں اس سلسلے میں۔ مثلا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب زن مرید ہیں، ہینڈ پیکڈ ہیں، یا بیوی سے ڈرتے ہیں۔ بھئی بیوی اگر زبردست قسم کی ملی ہو، زوردار ہو، اور شوہر ذرا بیچارہ غریب کمزور ٹائپ کا ہو تو ظاہر ڈرے گا، فطری بات۔ چنانچہ ایک بار ماڈرن قسم کے کچھ لوگوں کا ایک کلب تھا، مرد بھی کلب میں جاتے تھے، عورتیں بھی جاتی تھیں۔ تو وہاں پر ایک بحث چھڑ گئی۔ ہر عورت نے کہا، اور اتفاق سے اس مردوں اور عورتوں کے کلب کی جو پریزیڈنٹ تھی وہ ایک عورت تھی۔ تو عورتوں میں کچھ بحث ہو رہی تھی، ہاں میرے شوہر مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے شوہر ڈرتے ہیں، میرے شوہر ڈرتے ہیں۔ تو شوہروں کی یہ بات بری لگی، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ اچھا ایک سروے کرا لیا جائے، ایک سروے کیا جائے، کون شوہر ہے جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا ہے، اور کتنے ڈرتے ہیں کتنے نہیں ڈرتے ہیں۔ زمانہ ہے سچائی کا، زمانہ ہے کریکٹ سروے اور کریکٹ ریزلٹس کا۔ تو جو پریزیڈنٹ صاحبہ تھیں کلب کی، انہوں نے اعلان کیا جتنے شوہر یہاں پر موجود ہیں جو اپنی بیویوں سے نہیں ڈرتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب جب انہوں نے اعلان کیا تو سب لوگ اپنی اپنی بیویوں کو دیکھنے لگے۔ سب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کھڑا نہیں ہوا، ایک مرد کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے، سچائی کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیویاں بھی وہاں پر موجود تھیں کلب میں، جوائنٹ ٹائپ کا کلب تھا وہ۔ چنانچہ جب کہا گیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہیں ڈرتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا صرف۔ تو مردوں نے کہا کہ بھائی تم نے مرد ذات کی عزت رکھ لی، ہم سب تو ڈرتے ہیں، تم نہیں ڈرتے، تم کھڑے ہو گئے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بھی جو ہے ڈرتا ہوں، بیٹھ کے ہی رہتا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ ڈر ایک فطری جذبہ ہے، نیچرل بات ہے، آدمی کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور ڈر کے انسان پہ اثرات پڑتے ہیں، نگیٹو اثرات پڑتے ہیں۔ غلط چیزوں سے، خراب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، لیکن ڈر بہت زیادہ اگر ہو گیا تو پھر انسان جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز میں رکاوٹیں پڑنے لگتی ہیں۔ آدمی جو نڈر ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کرنا جانتا ہے، مشکلات سے جوجھ سکتا ہے، اور وہ آگے بڑھنے کی توقع رکھتا ہے۔ جوش ملی آبادی نے اپنی ایک نظم میں ماڈرن نوجوانوں سے کہا ہے کہ تمہاری کیا حالت، تمہاری کمر اتنی پتلی ہے عورت کی طرح، اور تمہاری کلائی ایسی ہے کہ موڑ دیں تو مڑ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں اسے اے مانگ چوٹی کے غلام، مرد کہتے ہیں اسے اے مانگ چوٹی کے غلام، جس کے ہاتھوں میں ہو طوفان حوادث کی لگام۔ ہمت دلائی ہے نوجوانوں کو، کام کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ڈر ہوتا کیوں؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ یہ سارے کے سارے ڈر نگیٹو ہیں، منفی ہیں۔ ایک ڈر ہے جو مثبت ہے، جو پازیٹو ہے۔ اگر وہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہو گیا پازیٹو ٹائپ کا، تو سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ وہ کون سا ڈر ہے؟ وہ خدا کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے، اور اس طرح ڈرتے ہوئے زندگی گزارو کہ تمہیں جب موت آئے اس وقت بھی تم فرما برداری کے عالم میں ہو۔ اگر یہ رویہ آدمی اختیار کرے کہ صرف خدا سے ڈرے، تو پھر اس کے بعد وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ موت سے بھی نہیں ڈرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اسلام دین حق
اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ خدا سے ڈرو، اور خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ کسی نبی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت پورے طور سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن شریف صاف صاف کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ نہیں دیا جائے تو پھر کائنات کی ساری قوتیں بھی مل کر اس کو کچھ نہیں دے سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا زبردست ہے، ایسا قوت والا ہے، وہ کہتا ہے اے انسانوں، آج زمین پر جتنے انسان موجود ہیں سب کے سب اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان پیدا ہوئے تھے وہ بھی آ جائیں، آئندہ جو پیدا ہونے والے انسان ہیں وہ بھی ایک جگہ آ جائیں، اور وہ سب کے سب اپنی اپنی طلب، اپنی اپنی مانگ، اپنی اپنی التجائے میرے سامنے پیش کریں، اور میں سب کی ان التجاؤں کو تسلیم کرتا جاؤں، سب کی عطاؤں کو بخشتا جاؤں، تب بھی میرے خزانے قدرت میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اس حدیث کے اندر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، بغاوت کر دیں، سرکشی کریں، کافر بن جائیں، مشرک بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو کبریائی ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اگر تمام لوگ نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، بڑی اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے والے، دنیا کا جو سب سے اچھا متقی پرہیزگار انسان ہے ویسے بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی حدیث میں بات ہمارے سامنے آتی ہے میرے بندو، تمہارے جو اعمال ہیں انہی کی اہمیت ہے میرے نزدیک۔ تم مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں تم مجھ سے ڈر کر میری اطاعت کرتے ہوئے جو عمل کرتے ہو اس کو میں گن گن کے رکھتا ہوں، اس کو میں لکھ لکھ کے رکھتا ہوں، اور جب قیامت میں یہ ہنگامہ ہست و بود جب ختم ہو جائے گا تو میرے سامنے حاضر ہوگی، اس وقت میں تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کر دوں گا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے کیا ہے، یہ ہے تمہارا کیا دھرا، سب کچھ تمہارے سامنے لے آیا جائے گا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس، قوت اللہ تعالیٰ کے پاس، فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جب آدمی اس بات کو جان لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ موت سے بھی نہیں ڈرے گا۔ موت اس کے لیے جانی پہچانی حقیقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کوئی جاندار، انسان ہی نہیں، جان رکھنے والی کوئی ہستی، کوئی مخلوق، کوئی جاندار ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مر جائے۔ کتابًا مؤجلا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، نہ ایک لحظے کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ایک لحظے کی تعجیل ہو سکتی ہے۔ جب وقت آئے گا آدمی اس وقت جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی برج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر اگر تم چھپے ہوئے ہو، پناہ گاہوں میں محفوظ ہو، ایٹمک وار کے شیلٹرز میں ہو، وہاں بھی موت تم کو بہرحال کھینچ کے لے جائے گی۔ ہمارے ایک دوست ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ملک کو گئے جہاں بادشاہت، وہاں پر ایک گورنر کے وہ محل میں گئے اور معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک ایسا تہخانہ بنا رکھا ہے، بہت موٹی دیوار، یعنی ایٹمک وار اگر ہو، ایٹم بم ڈالا جائے تب بھی اس کے اندر بچ جائیں گے۔ صدام حسین صاحب نے بھی ایسا ہی اپنا ایک تہخانہ بنا رکھا تھا، لیکن جب موت آئے گی تو کوئی تہخانہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میری موت کا وقت متعین ہے اور جب موت آئے گی تو میں مروں گا، تب وہ نڈر ہو جائے گا، بے خوف ہو جائے گا۔ شیکسپیئر، انگریزی کا مشہور ڈرامہ نگار، اس نے ایک جگہ کہا ہے cowards die many times before their death۔ بزدل لوگ اپنی موت سے پہلے کئی بار مرتے ہیں، بار بار مرتے ہیں، لیکن بہادر لوگ زندگی میں صرف ایک ہی بار مرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نشان مرد مومن باتو گویم، چو مر گایت تبسم بر لب اوس۔ میں تجھے بتاؤں، سچے مرد مومن
کا نشان امتیاز کیا ہے؟ موت آتی ہے تو وہ مسکرا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے موت ایک برج ہے، ایک پل ہے جو محبت کرنے والے بندے کو محبت کرنے والے معبود سے ملا دیتی۔ لیکن یہ کیفیت کب پیدا ہوگی کہ ہم اللہ ہی سے ڈریں، ہم کسی اور چیز سے نہیں ڈریں، ہم کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، کسی چیز کی فکر نہ کریں؟ یہ اس وقت ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، قرآن مجید کی آیات پر ہمیں پکا یقین ہو، اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا جو میں نے رزق متعین کر دیا ہے بہرحال تمہیں ملے گا، رزق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، میں نقصان پہنچانا چاہوں کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت، یہ جذبہ اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو انشاءاللہ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ اس پر ایمان رکھنے والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے عمل کر کے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور سے اس پر باخبر ہے۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ایسی کیفیت میں مبتلا کیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے گناہگار ہیں، سخت قسم کے فاسق۔ ایک معنی کا سمندر ہے ان آیات میں ہمارے لیے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایمان لائے ہو، سوچ سمجھ کر تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، تم عام لوگوں جیسے نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو اس کراؤڈ سے الگ کیا ہے، ڈسٹنگوش کیا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، عقل سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے استفادہ کیا ہے، نبی کی سیرت سے سیکھا ہے، تاریخ کے نشیب و فراز سے سیکھا ہے۔ تم صاحب ایمان ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو، خدا کے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہو، خدا کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، تم صاحب ایمان۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ڈر تو ہوتا ہے نیگیٹو ٹائپ کا، آدمی سانپ سے ڈر جاتا ہے، شیر سے ڈر جاتا ہے، بیوی سے ڈر جاتا ہے، اپنے پروپرائٹر سے ڈر جاتا ہے، مالک مکان سے ڈر جاتا ہے، وہ نیگیٹو ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر پازیٹو ٹائپ کا ہے، مثبت ٹائپ کا ہے۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے محبت کے ساتھ ڈرتا ہے۔ یہ ڈر صرف ڈر نہیں ہے، محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے شدید ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے جیسی محبت کرتے ہیں ویسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت ان کی ساری زندگی پہ چھا جاتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا دل پسند مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت میں ظالموں سے لڑ جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت میں ایک مظلوم انسان کی حمایت کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، لیکن مظلوم پر ظلم ہونے نہیں دیتے۔ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، وہ انصاف کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ مکار نہیں ہوتے ہیں، وہ فریبی نہیں ہوتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو پھر دنیا سے نہیں ڈرے گا، دنیا کے پاکھنڈیوں سے نہیں ڈرے گا، دنیا کے ظالموں سے نہیں ڈرے گا۔ اس کے اندر ایک بہت اونچی صفت پیدا ہوگی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک پازیٹیو چینج آئے گا، ایک مثبت تبدیلی آئے گی تمہارے اندر، تم کھڑے ہو جاؤ گے، تم اس کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے، کسی اور کے آگے تمہارا سر نہیں جھکے گا۔ خدا کے آگے جب آدمی کا سر جھکتا ہے تو کسی اور کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ پھر بھی یہ بھی کہتے ہیں وہ سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی ہے اسی کو آج تڑپتے ہیں ممبر و محراب۔ آج ہم بہت سے سجدے کرتے ہیں ممبر کے قریب، محراب کے نیچے، مسجد کے دالانوں میں، لیکن
ہم دوسری جگہ بھی ڈرتے ہیں، دوسری جگہ بھی جھکتے ہیں. تو وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، زمین کانپ جاتی ہے، دنیا کے ظالم کانپ جاتے ہیں. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ باقی سارے ڈر نکل جائیں، صرف خدا کا ڈر، اور ڈر خدا کی محبت کے ساتھ. اللہ میرے ساتھ ہے اس بات کا ڈر، میری کوئی غلطی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی اس بات کا ڈر. احتیاط، یہ احتیاطی ٹائپ کا ڈر ہے، یہ نیگیٹو ٹائپ کا ڈر نہیں. پھر کہا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دنیا کی زندگی آج ہے، آج، یہ آج 60-70 سال کا ہے. یہ آج تو چند گھنٹے کا باقی رہ گیا ہے، رات و دن کا ایک چکر چل رہا ہے. لیکن بہرحال یہ پوری زندگی آج ہے، یہ آج 60-70 سال میں ختم ہوگا. اس کے بعد کل شروع ہوگا. کل کتنا لمبا ہوگا؟ 100 سال کا، 1000 سال کا، لاکھوں سال کا، کروڑوں سال کا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ عمل کیا ہے. کل ہی اصل ہے، آج تو گزر جائے گا، آج تو ختم ہو جائے گا. بہت سے بڑے بڑے لوگوں، بادشاہوں، حکمرانوں، دولت مند لوگوں، پونجی پتیوں، سرمایہ داروں، ان سب کا آج ختم ہو چکا. آج وہ کل کے انتظار میں ہیں. کل آئے گا، کل آئے گا تو چھا جائے گا ایک حقیقت کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کل کا خیال کرو، ہمیشہ ہمیشہ کا کل، جہاں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، جہاں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزا ہے. پھر کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنا، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، کیئرفل طریقے سے زندگی گزارنا، کانسائنشس لائف، باشعور زندگی گزارنا، ضمیر کی بات کو سنتے ہوئے زندگی گزارنا، اپنے فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس بات کو جو کہ تم کر رہے ہو. تمہاری ساری باتوں سے واقف ہے، تمہارے دل کے رازوں تک سے واقف ہے، تمہاری نیتوں تک کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ کو بھول گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے نفس خود ان کو بھلا دیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے جو ساری کائنات میں چل رہا ہے. جس چیز کو تم جس کام کے لیے استعمال کرو گے وہ چیز تمہیں دی جائے گی. نیکی کے راستے پہ چلنا چاہو گے، نیکی کے راستے کو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. برائی کے راستے پہ چلنا چاہو گے، برائیاں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اور برائیاں کرتا ہے دھبا بڑھنے لگتا ہے. برائیاں برائیاں برائیاں، یہاں تک کہ وہ دھبا پورے دل پہ چھا جاتا ہے. پھر اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، کسی اچھی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے. یہ بھی فرمایا آپ نے ہمارے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہوا تو سب کچھ درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہوا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. دل، جذبات اچھے ہوں، خیالات اچھے ہوں، خدا کا خوف ہو، خدا کی محبت ہو، ذمہ داری کا احساس ہو، اگر یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر ساری کی ساری زندگی آپ کی برباد ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی مثال کو، دیکھو دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ کیا ہوا. انہوں نے خدا کو بھلا دیا، اور خدا کو جب بھلا دیا تو خود اپنے آپ کو بھول گئے. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین 100 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی ہے، آپ اس وقت بھول جائیں اور ٹرین سے باہر آپ اس طرح تشریف لے جائیں جیسے آپ اپنے کمرے کے باہر جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ظاہر موت، یقینی موت. اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی بھولنا نہیں کہ آپ ایک تیز رفتار ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. ایسے ہی ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو بھولنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داریاں دی ہیں، ذمہ دارانہ زندگی گزارنی. اگر ذمہ دارانہ زندگی گزارے بغیر اگر ہم اپنی زندگی کے سفر کو چلائیں گے تو نقصان ہوگا. تو بہت سے لوگ آج دنیا میں بھول گئے، وہ بھول گئے ہیں کہ خدا ہے. وہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ کوئی مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ فسق و فجور کا شکار ہو گئے. بھائی وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کو بھول گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. اولئک هم الفاسقون. اور ایسے لوگ، یہ لوگ کھلے ہوئے فاسق ہیں، یہ لوگ کھلے ہوئے گناہگار. تو خدا کا خوف ہمارا رہنما بن جائے،
خدا کا خوف ہمیں ہر برائی سے بچاتا رہے، خدا کی محبت ہماری زندگیوں پہ چھا جائے۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں ہم کو قرآن مجید میں اس سلسلے میں یاد دلایا گیا۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں تم کو جمع کیا جائے گا جس کے حضور میں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اللہ کا تعلق اس کے ایک بندے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں، مجھ سے ڈرو۔ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور ذمہ دارانہ زندگی اختیار کرنے کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتابیں دی گئی تھیں، جہاں وحی آئی تھی، جہاں انبیاء کرام آئے تھے، ان کو بھی یہی نصیحت کی گئی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اور آج تم کو بھی یہی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ حاضرین، بھائی اور بہنوں، اس پروگرام کو سماعت کرنے والے لوگوں، آئیے آج ہم اس بات کو طے کریں کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ نڈر، سب سے زیادہ بے خوف بن جائیں گے، اور ہمارے دل میں صرف ایک ہی خوف ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس۔ ہاں، مختلف وجوہات سے، مختلف اثرات سے یہ اثر گھٹتا رہتا ہے۔ نماز کے ذریعے، قرآن مجید کے مطالعے کے ذریعے، احادیث کے مطالعے کے ذریعے ہم اس احساس کو جگاتے رہیں۔ اور اگر آپ دنیا کی تفریحات، دنیا کے مشغلوں میں مصروف ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ خدا کا خوف کا جذبہ آپ کے اندر پروان نہیں چڑھ سکے گا۔ اللہ کرے اس کا خوف، اس کی خشیت، اس کے ہر وقت حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہماری زندگیوں پر چھا جائے۔ ہماری ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے تصور سے، اس کی محبت سے معمور ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور ہر طرح کی برائیوں سے بچائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔